بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ لوگوں سے درود شریف پڑھنے کی آواز نہیں آتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو درود شریف تو پڑھنا چاہیے کم از کم. یہ سمجھتے ہیں امام صاحب ہی پڑھیں گے سب کچھ. جب حضور کا ذکر آئے آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں دل میں یا زبان سے. خطبے کے وقت جو ہے دل میں پڑھنا چاہیے, اور ویسے جو دوسرا موقع ہو تو ہلکے آواز میں زبان سے, بہت زور سے بھی نہ ہو کہ سامنے والوں کو الجھن ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بے پردہ نظر آئیں کل چند بیویاں, اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کا کیا ہوا, کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. میرے بھائیوں بزرگوں, ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کے وارثین یعنی علماء کو قیامت تک کے لیے پیدا فرمایا, جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان ایک شاندار زندگی گزارے, فری ٹینشن, فری ڈپریشن. امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں ان کے میڈیکلز میں سب سے زیادہ جو دوائیں بکتی ہیں وہ الجھن کے سلجھن کا مسئلہ, ٹینشن, ڈپریشن, اس سے نجات کے لیے وہاں گولیاں ملتی ہیں. وجہ بے حیائی, بے پردگی. اور میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا, فرما رہے تھے انسسٹ. اس کا مطلب یہ کہ گھریلو دیوسیت, بھائی کا بہن سے حرام رشتہ, باپ کا بیٹی سے حرام رشتہ. تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو شاندار طریقے زندگی سے نوازا ہے. مذہب اسلام عطا فرمایا جس میں سلامتی ہی سلامتی, ایمان عطا فرمایا, امن ہی امن دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں دنیا کی ساری تنظیمیں, سارے اسکول, سارے کالجز آپ کو دنیا میں کس طرح سے ترقی کرنا یہی پڑھاتے ہیں. لیکن اس مذہب اسلام کا سسٹم ایسا ہے, اس کے مدارس ایسے ہیں, اس کی مساجد کے ممبر ایسے ہیں جو آپ کو, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کیسے ترقی کرنا ہے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کیسے سرخ روح ہونا ہے اور کامیاب ہونا ہے, وہ سارے طریقے اور تدبیریں سکھلاتے اور پڑھاتے ہیں. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں بہترین طریقے سے زندگی گزاریں, چین و سکون کے ساتھ. ان کو نہ ٹینشن ہو, نہ ڈپریشن ہو, اور ان کی اولادوں کا نسب محفوظ ہو. ایسا نہیں کہ اولاد تو ہیں لیکن ان کا کوئی اوپر نیچے ہی نہیں, کوئی ان کا پرورش کرنے والا ہی نہیں, دیکھنے والا ہی نہیں. بچے ہیں, بچیاں ہیں. اسلام اس کو منع کرتا ہے, اس سے دور رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی جو اسباب ہوتے ہیں زنا کے,
گناہ کے ان اسباب کو بھی اختیار مت کرو، وہ سب بھی حرام۔ اسی لیے دیکھنے سے شوق سے پیدا طلب، دیکھنا بھی حرام ہے غیر محرم کو۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، زنا ہما نظر، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، سمجھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں من نہیں لگتا، اور چوراہوں پر، پارکوں میں، ادھر ادھر کے اڈوں پر ہم گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مزہ ہی آتا رہتا، بلکہ کہنا پڑتا چلو سو جاتے ہیں، ابھی فجر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رات رات بھر ہم گزار دے رہے، لیکن اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر 1-2 منٹ اوپر ہوا تو امام صاحب کہاں چلے گئے، سب دیکھ رہے۔ کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ امام کہاں گیا۔ یاد رکھیے مسئلہ اچھی طریقے سے، کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ بیٹھیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیے، آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ امام کا یا وقت کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا، کھڑے ہیں کہ کب وقت ہو، 2 منٹ باقی، 1 منٹ باقی، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف۔ تو ہمارا دل یہاں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلاوت کے وقت، تنہائی میں اللہ کے ذکر کے وقت اگر دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے، ایمان میں حرکت نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ جاؤ دل مر چکا ہے، اور دوسرے دل، نئے دل کی اللہ سے درخواست کرو۔ تلاوت کے وقت اور تنہائی میں اللہ کے ذکر کے وقت اگر ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کچھ لطف نہیں آ رہا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین کی شان تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جب قرآن کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان کپ کپانے لگتا ہے، ان کا دل کپ کپانے لگتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مومنین کا ذکر ہے قرآن۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی نحوست کافی دیر تک رہتی ہے۔ اس میں سے ایک گناہ بدنگاہی ہے، نظر کا غلط استعمال ہے، اور دوسری زبان میں اگر یہ کہا جائے تو شرعی پردہ معاشرے میں، گھرانے میں نہ ہونا ہے۔ شرعی پردہ کا مطلب بھائی عورت کو جو اللہ پاک نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کے لائن سے احکام دیے ہیں اس پر وہ عمل کرے۔ کیا احکام ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے عورت کے لیے پردہ فرض ہے۔ نماز، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اللہ پاک بعد میں ذکر فرما رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ پہلے اس کا ذکر ہے۔ 22واں پارہ اٹھائیے، پہلے پیج پر دیکھیے، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، سکون سے رہو، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو سمائے رکھو۔ حدیث شریف ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی اپنے گھروں میں رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو پولیس والے بعد میں آئے، کورونا بعد میں آیا، 1442 سال بعد، اور اس میں یہ آرڈر آیا کہ اپنے گھروں میں رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے گھروں میں رہو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، اسی میں پڑے رہو۔
फालतू बाहर मत घूमो। आप सोचेंगे नई गाइडलाइन बयान कर रहे हैं, वो आएगी, अल्लाह ताला बचाए मकर फरेब से, दजल से, दज्जालियत से। मैं तो हदीस शरीफ समझा रहा हूं। तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, उसी में रहो। नमाज के लिए बाहर निकलो, खैर के काम के लिए बाहर निकलो, वरना फौरन अपने घर में चले जाओ। आज मुआशरे में वही लोग सेफ हैं, उन्हीं का घराना गुनाहों से बचा हुआ है, जो इशा बाद जिनके घरों में लोग जल्दी आ जाते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं, और जल्दी सोने का जिनके घरों में मामूल है। बाद बच्चों से मैंने कहा कि तुम फजर में दिखते नहीं। कहने लगे हम लोग जल्दी सोना चाहते हैं, घर वाले जल्दी सोते ही नहीं, अब लेट सोते इसलिए आंख नहीं खुलती। बताइए बताइए, ये हमारे मुआशरे की सूरत हाल है। वलियसाक बैतुक, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे। इसका एक मतलब यह है कि घर कुशादा होना चाहिए। घर कुशादा होना चाहिए, यानी अगर जॉइंट फैमिली रह रहे हैं तो सबका सिस्टम अलग अलग हो, और अगर जॉइंट फैमिली नहीं, अपनी फैमिली है तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक ठाक रहे घर। कोई मेहमान आ गया तो उसके रहने का इंतजाम हो, बेपर्दगी ना हो। समझ में आई बात? वरना बहुत मसले होते हैं। तो नजात किसमें है? अपने घरों में ठहरी रहो। औरतों से कुरान कह रहा है और हदीस शरीफ सबसे कह रही है कि नजात किसमें है? अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। नंबर 2 पर तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, और नंबर 3 पर वब की आला खतीयतिक, अपने गुनाहों पर रो, अल्लाह ताला से माफी मांगो, तौबा इस्तिगफार करो। अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल करता है, यहां तक के अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल करता है यहां तक कि सूरज मगरिब से निकल जाए, वहां तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बंदे की अल्लाह पाक तौबा कबूल करते हैं यहां तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए, उससे पहले पहले अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करने के लिए अपने हाथों को फैलाता है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला दिन में अपने हाथों को फैलाता है। अब उसका हाथ कैसा है वो जाने, उसकी शान के एतबार से है, हमारी तरह नहीं। वो कैसा है? वह लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है। तो हम अल्लाह को किसी चीज से कैसे फिट कर सकते हैं कि अल्लाह ऐसा है? और किसी चीज से फिट करना गुमराही है। अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह ताला अपने हाथों को दिन में फैलाता है ताकि रात के गुनहगार की तौबा कबूल करे, और अपने हाथों को अल्लाह ताला रात को फैलाते हैं ताकि दिन के गुनहगार की तौबा को कबूल करे। है कोई वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान किया है पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, हिफ्ज के लिए। है कोई याद करने वाला? नसीहत हासिल करने के लिए है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक औरतों से खास तौर पर खिताब फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। क्यों? इसलिए कि अपने घर में रहेंगे तो फितने से, तरह तरह के फितनों से महफूज रहेंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई लड़की डिग्रियों को हासिल ना करे तो उसमें कोई बड़े नुकसान की बात नहीं है, उसका ईमान तो सलामत है। इज्जत और इफ़्फ़त की खातिर वो डिग्रियों को हासिल ना करे, अपने घर में ही रहे, हुनर सीखे, तो इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हमारी दादी, परदादी, नानी वगैरह कहां कौन सी डिग्रियां हासिल की थी, लेकिन उनकी तहज्जुद की नमाज हमारे जहन में है, उनकी तस्बीहात की पाबंदी हमारे जहन में है। और आज डिग्रियों की लाइन है, पूरा सुकेस भरा हुआ है, अलमारी भरी हुई है शील्ड से और डिग्रियों से, लेकिन एक भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, तालीम क्या, नारे तकबीर भी फितना। समझ में? अल्लाह से दूर करे, जो नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना। मेरे भाइयों, हजरत फरमाते हैं कि पर्दे में रहने की वजह से अगर वो डिग्रियों से महरूम है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन बेपर्दगी की वजह से अगर ईमान से महरूम हो गई तो बताइए कितना बड़ा नुकसान है। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील।
میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح بے محابہ بے پردہ گھروں سے مت نکلو، اور اگر گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے کسی سخت مجبوری کی وجہ سے، میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سنیے کہ ہماری خواتین کا حال یہ ہے کہ سارا کام اپنا، ان کا اور مردوں کا بھی تقریباً 90% کام، میں احتیاط سے 90% کہہ رہا ہوں، ورنہ صورتحال جو ہے وہ تو شاید 95 یا 99% ہے کہ عورتوں کا اپنا کام اور مردوں کا تقریباً 90% کام عورتیں ہی انجام دے رہی ہیں باہر نکل کر مارکیٹوں میں جا کر، بلکہ مرد کو یہ کہتے ہیں کہ تم کو کپڑے لینے نہیں آتا، تمہارا کپڑا ہم لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم کو بھاؤ کرنا نہیں آتا، بھاؤ کرنا ہم کریں گے، اور وہ سامنے والے بھی باجی باجی اور یہ بھی بھائی بھائی، نہ وہ باجی ہے نہ وہ بھائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایئر ہوسٹس سے غصے میں بات کر رہا ہے، ایک آدمی ایئر ہوسٹس سے بات کر رہا ہے غصے میں، یہ غصے میں چور چور ہے لیکن دل سے چور چور ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرت کو پاکیزہ بنانے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے اندر حیا، شرم، غیرت پیدا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ شرعی پردے کا نفاذ، شرعی حجاب کا ذمہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ ایاکم والطروق، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم جو ہے راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں مت بیٹھو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بہت ضروری ہے راستوں میں بیٹھنا۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، ان کی مجبوری جو تھی وہ یہ تھی کہ مکان بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک ایک کمرے، اس میں کہاں آدمی اپنے دوست کو بلا کے بٹھائے، اور پھر پردہ کیسے ہو اس کے گھر والوں کا، تو اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں بہت ضروری ہے بیٹھنا۔ تو حضور نے فرمایا پھر 5 راستوں کا حق ادا کرو۔ راستوں پر بیٹھ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اسلام کتنا شاندار مذہب ہے جو ہر چیز کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ ایسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں اتنی تفصیل سے، وستار سے تعلیمات ہوں، طریقے ہوں، لائف سٹائل ہو۔ حضور نے فرمایا غض البصر، پہلی چیز راستے پر اگر تم کو ضروری ہے بیٹھنا تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وکف الاذى، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ ورد السلام، سلام کا جواب دو۔ اور والامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو۔ والنہی عن المنکر، برائی سے روکو۔ اگر یہ سب کر سکتے ہو تو پھر راستے پر بیٹھو، ورنہ مت بیٹھو۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ حضرات جن کی دکانیں راستوں پر ہیں وہ اپنے یہاں بیٹھکا نہ رکھیں۔ آپ لوگ کہیں گے ہمارا دھندا چوپٹ کروا رہے ہیں، آپ آخرت کی تجارت کی فکر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ سورہ صف میں پڑھیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان، اور بھی احکام ہیں۔ کیونکہ آپ بیٹھکا بنواتے ہیں، ٹیبل رکھ رہے ہیں، لوگ وہیں جمع ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر کی باتیں، غیبتیں اور بے پردگیاں، بیٹھ کے آنے جانے والی خواتین کو دیکھنا، کون نگاہوں کو نیچے رکھ رہا ہے؟ اور سبب کون بن رہا ہے؟ آپ اور آپ کی دکان، آپ بٹھا رہے نا لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، معاشرت کو پاکیزہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب بڑا یہ ہے کہ پردے کا مکمل اہتمام کیا جائے، نگاہوں کی حفاظت ہو، حجاب کا معمول ہو۔ بچیاں جو ذرا بڑی ہونے لگیں، بالغ ہونے کے قریب ہونے لگیں یا بڑی دکھنے لگیں، ان کو برقع پہنائیے۔
ایک عورت حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائیں اور اس حال میں آئیں کہ وہ برقع پہنے ہوئی تھیں، نقاب پہنے ہوئی تھیں۔ نقاب کا ثبوت حدیث شریف سے اس لفظ متنقبتن، وہ آئیں اور نقاب میں تھیں۔ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں، حضرت خلاد کے بارے میں، پتہ چلا وہ شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اس حالت میں بھی برقعے کے ساتھ آئی ہیں، نقاب میں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، میں اپنی حیا کو ہرگز نہیں کھو سکتی۔ کتنا بہترین جواب۔ میرے بھائیوں، ایک بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا کبھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ساری کی ساری وہ مردوں کی ہیں، اور گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں وہ خواتین کی ہیں۔ یہ دونوں اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اچھے انداز میں، اسلامی طریقے کے اعتبار سے، تو معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اور بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ گھر کے باہر کے کام آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھریلو کام کی ذمہ داری حضرت فاطمہ کی رہے گی۔ اب آج ترقی کے نام پر اور اسلام سے بیزاری کے نام پر کہ عورت کو بھی اس کا حق دو، عورت کو بھی جاب شاپ کرنے دو، اس کو قید کر کے مت رکھو۔ ارے بھائی، قید رہنے میں کون قید رکھ رہا ہے؟ قید کوئی نہیں کر رہا ہے، اس کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، اس کو حفاظت دی جا رہی ہے، اس کو طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنی عزت آبرو کی حفاظت ان راستوں سے کر سکتی ہو، اور ان راستوں کو اگر چھوڑو گی، باہر نکلو گی، جاب شاپ پر رہو گی، نوکریاں کرو گی اور رکشہ چلاؤ گی، گاڑیاں چلاؤ گی، ڈرائیونگ کرو گی، تمہاری عزت و ناموس محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ حدیث شریف میں المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ باہر نکلتی ہے شیطان اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ محدثین فرماتے اس کا مطلب یہ کہ شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے مریدوں کو اور لوگوں کو اس عورت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے کہ عورتیں جو نکلتی ہیں بن سنور کر اور بجنے والے زیور پہن کر، حضور نے فرمایا بجنے والا زیور پہن کر اگر عورت نکل رہی ہے تو وہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ ہے، زانیہ، زنا کرنے والی کی طرح ہے۔ خوشبو لگا کر اگر وہ نکلتی ہے لوگوں کو میلان کرنے کے لیے، مائلاتن ممیلاتن، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی جو مردوں کو مائل کریں گی اپنی طرف اور خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی۔ تو ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری پر محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی عورتوں پر کاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود اتنا باریک لباس کہ وہ بے لباس ہوں گی پہننے کے باوجود بھی، اور دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، مائل کرنے والوں ہوں گی، ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، جوائنٹ فیملی میں ہم کیسے رہیں؟ ہر کوئی احتیاط کے ساتھ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے، اور دیور کہتے ہیں یہ ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آدھا شوہر، ور کا معنی شوہر ہوتا ہے، یعنی آدھا شوہر۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سالی آدھی گھر والی، یہ سب ناجائز ہے،
اس کا اسلام سے ایسی باتوں کا کوئی تعلق نہیں. سالی غیر محرم ہے, محرم تھوڑی ہے وہ. اسی طریقے سے ہمارے شہر میں, ہمارے معاشرے میں جو جیٹھ ہوتا ہے, یعنی بڑا بھائی, اس کے چھوٹے بھائی کی جو بیوی ہے اس کو وہ بہو بولتا ہے. کیسے بہو؟ تو ابا کہاں گئے؟ بھائی جو سسر ہوتا ہے اس کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے بھائی کی بیوی بہو نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے لیے غیر محرم ہے. جو نام دینا ہو دیتے رہنا, لیکن شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ بہو اور سسر میں غیر محرمیت کا معاملہ ہے, یعنی غیر محرم ہے, وہ محرم ہے, پردہ نہیں ہے. بہو کا اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے, لیکن احتیاط کرنا ہے. لیکن یہ جو بڑا بھائی ہے اس کے لیے چھوٹے بھائی کی بیوی بہو کیسے ہو گئی؟ بہو کا مطلب یہ ہے کہ پردہ نہیں. بہو بول کر پردے کی جو نازکی ہے اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے یہ, یعنی یہ خیال ہے. اگر آپ کسی ایک بچی کو بیٹی بیٹی بول رہے ہیں, وہ آپ کو ابو ابو بول رہی ہے, تو پھر اس میں آتا نا بھائی کہ بھائی یہ ابو ہے اور یہ, یعنی وہ جو حساسیت ہے, جو نزاکت ہے, جو شریعت کی باؤنڈری ہے, وہ پھر رہ نہیں جاتی ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں, عورت کے لیے چاہے اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو بھی ہو, چاہے اس کا جیٹ ہو چاہے دیور ہو, ان سے پردہ ہے عورت کے لیے, کیونکہ عورت کے حق میں یہ لوگ غیر محرم ہیں. اسی طریقے سے لڑکی کے لیے اس کے خالہ زاد, اس کے پھوپھی زاد, اس کے ماموں زاد, اور ماموں زاد بھائیوں کے لیے یہ بہنیں. اسی طرح آدمی کے لیے اس کی چچی, اس کی مامی. اسی طریقے سے جمائی راجا کے لیے اس کی سالی, ہاں اس کی ساس, یہ محرم ہے. آدمی جس سے شادی کیا اس کی بیوی کی ماں جو ہے وہ محرم ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ جوان ہو, کم عمر ہو, فتنے کا اندیشہ ہو تو اپنے آپ کو بچائیں. محرم کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کوئی ٹینشن ہی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور ہم لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں ہمارے, اور چھوٹے چھوٹے مکانات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فضول خرچیاں اتنی کرتے ہیں, شادیوں میں اتنا لٹاتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ مت پوچھو. ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اطراف و جوانب میں ایسے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں شہروں میں کہ لوگ شفٹ سے رہتے ہیں, گھنٹوں کے اعتبار سے رہتے ہیں کہ اتنے یہ شفٹ میں یہ بھائی رہے گا, اس کی فیملی رہے گی, دوسرے شفٹ میں دوسرا بھائی رہے گا, دوسری فیملی رہے گی. یہ صرف اتنا تنگ مکان ہے کہ صرف اس میں لیٹ سکتے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, ایسا اوپر بنا کے رکھے ہیں ناگپور وغیرہ کی طرف میں. لیکن شادیاں دیکھ لو ان کی, تو کتنے بڑے بڑے لون بک کر رہے ہیں, کتنا اپنا واہواہی دکھلا رہے ہیں. جہاں ضرورت ہے پیسہ خرچہ کرنے کی وہاں نہیں کر رہے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہو؟ تو جوائنٹ فیملی میں پردے کے احکام بدلیں گے نہیں. یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی احتیاط کرے, بے تکلف نہ ہو. اب مان لو 3-4 بھائی ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو بھابھیوں سے یا دیوروں سے بے تکلف نہ ہو, کوئی ضرورت پرتی بات کریں, اور ہو سکے تو ذرا گھونگھٹ لمبا رکھیں تاکہ چہرہ تو چھپانا ہے. یہ نہیں کہ برتھ ڈے بنایا جا رہا ہے, اس میں کیک منہ میں گھسایا جا رہا ہے, عجیب طریقے کی حرکتیں ہو رہی معاشرے میں. بچوں تقلید مغرب سے سنو ایشیا والوں کے مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے. ایمان کا بھی سورج ڈوبے گا, اخلاق کا بھی سورج ڈوبے گا, حیا کا بھی سورج ڈوبے گا. ان الحیا والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر, کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں
لازم ملزوم ہیں، ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر ایک چیز ختم ہو جائے، ایمان ختم تو حیا ختم، حیا ختم تو ایمان ختم. جو شادیاں ہو رہی ہمارے معاشرے میں، لون جو بک کیے جا رہے ہیں، کیوں نہیں اس میں 2 دروازے کرواتے؟ پیچھے کے دروازے سے خواتین کا کرو، آگے سے دروازوں سے مردوں کا کرو. لیکن نہیں، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس کی جو تباہی ہو رہی ہے، اس میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، بے حیائی جنم لے رہی ہے، زنا کے جو دروازے کھل رہے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے. اور ان سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اسکول کے اندر یونیفارم جو طے کیا جا رہا ہے، وہ گرلز کا وہ یونیفارم ہے کہ ان کا یہ پورا نیچے کھلا رہے. اسکرٹ کیا بولتے ہیں اس کو، اسکرٹ وہ پہن کر جائیں گے، اور لڑکے پینٹ پہن کر جائیں گے. خدا جب دین لیتا ہے، عقل بھی چھین لیتا ہے. کیا مسلم کیا غیر مسلموں سے تو کیا رونا. آپ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، شہاب جعفری صاحب کا یہ شعر ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے جواہر لال نہرو سے یہ شعر کہا تھا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال. وہ تو رہزن ہے، سب ڈاکو ہیں، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایمان سے کوڑا کر دیا جائے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد تم کافر بنا دیے جاؤ. یہ تو باطل کا سسٹم ہے، اس کی پلان ہے. اور آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا اسکول، کیا شادیاں، کیا فیملی سسٹم، کیا گھریلو نظام. ہم لوگ اپنی خواتین کو جوائنٹ فیملی کے اندر ایسا لباس پہنا رہے ہیں باریک باریک، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے، ایک مسئلہ ہے حرمت مساہرت. میں اس کو ذکر نہیں کرتا تفصیل کے ساتھ، لیکن ہر شخص کو اس کو جاننا چاہیے. وہ ایسا حرمت مساہرت کا معاملہ ہے، ایسی یہ شریعت کا قانون ہے. یہ میں مختصراً ذکر کر دوں کہ اگر آدمی نے اپنی بڑی بیٹی، بالغ بیٹی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا، چوم لیا، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، بیٹی آئی چوم لیے، گال چوم لیے، یہ چوم لیے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو شہوت ہو گئی تو بیوی ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے. سسر، بوڑھے میاں، بہو کو اگر شہوت کے ساتھ چھو لیے تو بیٹے پر بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ مسائل ہیں، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. ورک شاپ رکھنا ہے، شریعت کا ورک شاپ رکھیے، نکاح کا ورک شاپ رکھیے، مسائل کا ورک شاپ رکھیے. ڈیولپمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے اگر تو آپ کا اور ہمارا ایمان ہی خطرے میں ہے، کھائی میں چلا گیا ہے، تو دنیا کی چکا چوند